إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى في مقام الآخر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی عبادت، ریاضت اور بندگی، ہر قسم کی تعریف، توصیف اور حمد اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ ارحم الراحمین کے لیے جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید المرسلین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد اس وقت پاکستان کی صورتحال سے یقیناً آپ آگاہ ہیں۔ ایک طرف مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور معاشی تنگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ملک کے بعض حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں، اور تیسری طرف ہم مسلمان علمی اور اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ اپنے ناصحین کو اپنے ہاتھوں سے
قتل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب قوموں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب، پریشانیاں یقیناً آیا کرتی ہیں۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا بندوں کے نام پیغام ہے، اور جب بندے اس پیغام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب انہیں حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر سمجھنا شروع ہو گئے تو آپ فتنوں سے بھی نکل جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ معاشی تنگی کا شکوہ ہر بندہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے اور اپنانے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار ہی نہیں۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک ممتاز عالم دین کا قول کہ جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں معاشی تنگی کے اسباب جان کر تحریر کیے تھے، اس کی وضاحت کی، اور اگر آپ غور کریں تو وہ ساری برائیاں جو معاشی تنگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، چور چوری چھوڑنے کو تیار نہیں، خائن خیانت چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور امیدیں یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں خوشحالی مل جائے، امیدیں یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم پرسکون بن جائیں، اور امیدیں یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ رب آسمان سے جو ہے خزانے نازل فرما دے۔ رب جو ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب قومیں غلط راہ پہ چل جاتی ہیں تو ان کا انجام انہیں دنیا میں بھی سامنے ان کے آتا ہے اور انہیں جھیلنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی ناکامی یقینی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو، اپنے محلے والوں کی اصلاح کرو، اپنے سیاستدانوں کی اصلاح کرو، اپنے جج حضرات کی اصلاح کرو، اور جب تک اصلاح نہیں ہوگی تب تک نظام بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قوموں کے تذکرے کیے ہیں، جو پہلی قوموں کی ہلاکت کے اسباب ذکر کیے ہیں، ان کے اندر ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنے خیر خواہ لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے ناصحین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ اور آج ہمارے معاشرے کی روش بھی یہ ہو گئی ہے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہوتا ہے، جو برائیوں سے روکنے والا ہوتا ہے، جو اچھائیوں کی رغبت دلانے والا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے رحمتیں نازل فرمانا ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے شقی القلب اور بدبخت لوگ وہ پہلی قوموں کا طریقہ اپناتے ہیں، اور پہلی قوموں کے طریقے کو اپنانے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو اچھا جاننے والے بھی تباہی سے نہیں بچ سکتے۔ آپ قرآن کریم میں قوم سمود کا تذکرہ پڑھتے ہیں، بڑی طاقتور قوم تھی، آج ہمارے ہاں وہ طاقت نہیں ہے جو اس قوم کے اندر تھی۔ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، جو ان کا مطالبہ تھا کہ اونٹنی سامنے آئے اور آ کر ہمارے سامنے بچہ جنم دے،
ہم جو ہے پھر مانیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اونٹنی بھیج دی، پہاڑ سے اونٹنی نکلی، سامنے بچہ جنم دیا۔ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی قوم جو ہے وہ راہ راست پہ نہ آئی، اور کام کیا کیا؟ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اس کے بچے کو مارنے کے در پہ ہو گئے۔ وجہ یہ بنی کہ اونٹنی جو ہے ان کے حصے کا پانی پی جاتی تھی۔ اب اونٹنی کو قتل کرنے والا بندہ ایک تھا، زیادہ نہیں۔ اذن باس اشقاہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک بدبخت اٹھا، ایک بد نصیب اٹھا، ایک جہنمی آدمی اٹھا، ایک قوم کا جو ہے بدترین آدمی اٹھا اور اس نے پوری قوم کو ڈبو دیا۔ اذن باس اشقاہا، اللہ نے فرمایا وہ بدبخت بد نصیب اٹھا۔ فقال لهم رسول الله ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی ہے، اس کے پانی کا خیال کرو، یہ بھی اللہ نے مقرر کیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس معجزے کو جھٹلا دیا، اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کاٹنے والا ایک بندہ تھا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ نے اسے پوری قوم کو اسے ایک بندے کی وجہ سے ہلاک کر دیا کہ اس بندے نے بدبختی کا اظہار کیا، اللہ کو غصہ آیا۔ یہ سارے اس بدبختی پر خاموش ہے، یہ سارے چپ رہے، یہ بولا کیوں نہیں؟ انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ روکا کیوں نہیں اس کو؟ پہلی قوموں کے انداز سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جب قوموں کے اندر برے لوگ پیدا ہو جائیں اور قوم کے لوگ ان برے لوگوں کو پکڑ کر قانون کے تحت سزا نہ دیں اور ان کی گرفت نہ کریں تو پوری قوم پریشانی کا شکار ہوتی ہے۔ آج پاکستانی قوم کا یہی حال ہے۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر خیر خواہ ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی قوم کے لیے ہر اچھی بات لے کر آتے ہیں، ہر بری بات سے ان کو روکتے ہیں، اور جب قوم بد نصیب ہو جائے تو ان نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیتی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا۔ نبیوں کا کوئی قصور نہیں تھا، نبیوں کا قصور یہ تھا وہ کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، یہی ان کا قصور تھا۔ اور بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 39 نبیوں کو قتل کر دیا۔ زکریا علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، اور بہت سارے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا ان پر غصہ آیا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کو 2 سزائیں دی جب اللہ کے نبی بھیجے ہوئے کو انہوں نے قتل کیا۔ ایک، اللہ نے ان کو پوری دنیا میں ذلیل بنا کر پیش کیا، اور دوسری سزا دی ان کو جو ہے مسکینی اور بے چارگی میں مبتلا کر دیا، معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا۔ آج پاکستانی دنیا میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں؟ کہاں پاکستان کی عزت ہے؟ کہتے ہیں یہ خائن لوگ ہیں، یہ ڈاکو لوگ ہیں، یہ چور لوگ ہیں، ان کے سیاستدان چور ہیں، ان کے بڑے چور ہیں، ان کی عدلیہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کہاں عزت ہے؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ،
اللہ کا غصہ آیا، اللہ نے غصے میں آ کر ان پر 2 عذاب نازل فرمائے. ایک ضربت علیہم الذلہ، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. دوسرے والمسکنہ، مسکینی ڈال دی. کیوں مسکینی ڈالی؟ اس لیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ جو خیر خواہ لوگ تھے ان کو قتل کیا. اب اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ علماء کرام ہوتے ہیں، اہل علم، جن کو اللہ نے دین کا علم دیا، جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، جن کو اللہ نے حدیث نبوی کا علم دیا، جن کو اللہ نے سیرت نبوی کا علم دیا. یہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے بندے ہوتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے جو نبی کام کرتے تھے اس امت کے علماء وہ کام کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اب اتنی شان والا، اتنی مقام والا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا کہ سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ عالم لوگ ہیں. وما یعقلها الا العالمون، سب سے زیادہ کائنات کے اندر جو سمجھدار ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دانا ہیں اللہ کے نزدیک، جو رسول اللہ کے نزدیک، وہ اہل علم ہیں. اللہ نے مثالیں پیش کر کے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب اہل علم کا مقام امت کو سمجھائیے. یہ نبیوں کے وارث لوگ کہ جنہوں نے نبیوں کا فریضہ سر انجام دیا، لوگ اگر ان کی قدر نہیں کریں گے دنیا میں کبھی عزت کی زندگی نہیں گزاریں گے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جس طرح دن اور رات برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح نابینا اور بینا برابر نہیں، اس طرح علم والا اور بغیر علم والا برابر نہیں. اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے. آج ہم اہل علم کے مقام سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں جو پہلی امت کے بدبختوں نے کیا، اور بدبختی سمیٹ کر خود اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، ملک کو بھی تباہ کر رہے ہیں، وہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو جہاں ملے پکڑ کر سب کے سامنے سولی پہ چڑھا دیا جائے اور اللہ کے سامنے یہ اظہار کیا جائے یہ ہمارے باغی لوگ ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہے پورے مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے. اسلام جو ہے وہ دین تھا امن کا، اسلام دین تھا جو ہے لوگوں کو پیار اور محبت جو ہے پیدا کرنے کا، اور جو پیار محبت کا درس دینے والے ہیں لوگ ان کو مٹانا شروع ہو گئے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کیا. کیا علی اور مرتضیٰ کو شہید کرنے والوں نے اچھا کام کیا تھا؟ کیا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں نے اچھا کام کیا تھا؟ جب وہ ملعون اور مردود ہیں تو ان علی اور مرتضیٰ کو ماننے والے، ان کی فضیلت بیان کرنے والوں کو برا کہنے والے بھی ملعون بن جائیں گے. کیا حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہید کرنے والے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی، کیا وہ عزت کے اور احترام کے لائق ہے؟ نہیں. حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے ان کو مقام اونچا ملا، مرتبہ اونچا ملا، اور انہوں نے مقام پا لیا، انہوں نے اس کے مقابلے میں شقاوت اور بدبختی کو پا لیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں مقام سمجھو، مرتبہ سمجھو. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی روایت. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان العالم لا یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. آپ نے فرمایا ہے لوگوں عالم کا مقام پہچانو، جو علم حاصل کر لیتا ہے اللہ کے ہاں اس کی اتنی اہمیت اور مقام بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے
کہ آسمان کے اندر اللہ کی جتنی مخلوق موجود ہے ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہے. ساری مخلوق آسمان کے اندر رہنے والی. اب آسمان کے اندر جتنے فرشتے موجود ہیں اگر آپ گننا چاہیں گن نہیں سکتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. رب کی جو مخلوق ہے آسمان کے اندر بسنے والی, زمین کے اندر بسنے والی, پوری کائنات کے سارے لوگ حساب و کتاب کرنے والے تو کیا سارے جمع ہو کر گننا شروع کر دے, زندگیاں گزر جائیں گی, یہ دن اور لمحات گزر جائیں گے, کوئی گن کر یہ نہیں بتا سکتا اللہ کی اتنی مخلوق ہے. اللہ کے بندو, جس کے لیے اللہ آسمانوں میں دعائیں کروا رہا ہو, اس بندے کو جب کوئی آدمی قتل کرے گا, شہید کرے گا, تو اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بد نصیبی اور ہے ہی کوئی نہیں. اور آگے چل کر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من فی السماوات ومن فی الارض. زمین کے اوپر جتنی مخلوق موجود ہے یہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک عالم کے لیے آسمان کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے, اور مخلوق میں اگر ایک مخلوق کو بھی گننا چاہو گے گن نہیں سکو گے. اور تو چھوڑو, چیونٹیوں کو گن کے دکھا دو, چیونٹیوں کو ہی گن کے دکھا دو. کوئی دکھائے, کوئی دعویٰ کرے کہ اتنی سی چیونٹیاں ہیں اس یہاں پہ, اور صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی, پوری دنیا کی. اس لیے کہ زمین پوری دنیا ہے, پوری دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے ہمیں اس کی جو ہے وہ آواز سمجھ میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی, وہ پرندوں کی باتیں بھی جانتے تھے, وہ کیڑے مکوڑوں کی باتیں بھی جانتے تھے. ان کی باتوں پر اللہ نے خوش ہو کر ایک سورہ مبارکہ بھی نازل فرمائی, سورہ النمل. اور سورہ النمل میں ایک چیونٹی نے جو ہے وہ توحید سکھا دی لوگوں کو. چیونٹی کی بات بھی سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے یہ کیا کہہ رہی ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو اس دوران ایک چیونٹی اپنی سے ساتھیوں سے کہنے لگی وَقَالَتِ النَّمْلَةُ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ. ایک چیونٹی کہنے لگی اے چیونٹیو اپنے بلوں کے اندر جلدی گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے, کہیں تمہیں جو ہے وہ روند نہ ڈالے. سلیمان علیہ السلام فوراً اس کی بات سمجھ کر کہنے لگے واہ مولا, کتنی سمجھداری اور دانائی ان کو بھی عطا کر رکھی ہے, اور کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری عالم دین کے لیے دعا کر رہی ہوتی. آپ کریں یا نہ کریں, آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ, نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. اللہ کی اور مخلوق بے شمار موجود ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کر رہی. حتی الحیتان, یہاں تک کہ یہ مچھلیاں جو ہے نا, یہ بحر کے اندر سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں یہ ساری کی ساری دعائیں کر رہی ہوتی. اب سمندر کی مچھلیاں ہی گن کر دکھا دو, کوئی نہیں گن سکتا. خلاصہ کلام کیا ہوا؟ جس کے لیے آسمان کی مخلوق دعائیں کرے, جس کے لیے زمین کی پوری مخلوق دعائیں کرے, جس کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں دعائیں کریں, اور دعائیں کروانے والا اللہ ہو, اور پھر اس بندے کو جو قتل کرے گا اس سے بڑا شقی اور بدبخت کائنات میں اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں. کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑا بدبخت. ایسی بدبختی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے. آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا
ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، اے میرے محبوب پیغمبر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آیات سے مراد قرآن کریم بھی ہے اور آسمانی کتابیں جو ہر نبی پر نازل ہوئی، انکار کرتے ہیں۔ انکار کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ مانے ہی نہیں، اور ایک مطلب ہوتا ہے کہ مان تو لیا لیکن عمل نہیں کرتے، یہ بھی انکار کے معنی میں آتا ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اچھی باتوں کا حکم کون دیتا ہے؟ عالم دین بتاتا ہے نا، کہ بھائی یہ نیکی ہے یہ کر لو، یہ برائی ہے اس سے بچ جاؤ۔ یہ انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ انصاف کرو، اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو لوگ اللہ کے نبیوں کو قتل کریں، جو لوگ علماء کرام کو قتل کریں، اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرے محبوب پیغمبر بتا دو، اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا ہے یا چھوٹے کا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ جو ہے خوبصورت ہے یا کالا ہے، اللہ دیکھے گا اس کا جرم یہ ہے اس نے نبی کو قتل کیا یا اس نے نبی کے وارث کو قتل کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن حساب ہی نہیں لے گا، ڈائریکٹ سیدھا جہنم کے اندر۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب بتاؤ اگر میرا اور آپ کا کوئی بچہ ایسی حرکت کر کے جہنمی بن جائے تو مجھے اور آپ کو برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آیت کا حوالہ نوٹ کر لو، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 21 ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والا یا اللہ کے نبیوں کے وارثوں کو قتل کرنے والا، اس کا انجام اتنا برا کہ اس سے برا انجام اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ، جو بندہ ظلمن قتل کر دیا گیا اس کو تو اللہ ضرور جنت عطا کر دے گا، یہ تو جنتی بن گیا۔ جس عالم کو قتل کیا، جس نیک آدمی کو بلا حق قتل کیا، یہ شہید ہو گیا، جنتی بن گیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے 40,086۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت قتلہ نبی او قتل نبیا، قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب اللہ اس بندے کو دے گا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہوگا۔ کسی نبی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا نا، اس کو سخت ترین عذاب ہوگا، اس لیے کہ اس نے مقابلہ کس کیا؟ اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے قریبی کا، اور اس کے مقابلے میں وہ آیا۔ یہ مقابلے میں آنا اس کی سزا ہے بہت بڑی۔ اور جس نے نبی کو قتل کیا اس کی بھی سخت سزا ہوگی، کیونکہ اس نے بھی بہت بڑا جرم کیا، اللہ کے نیک بندے کو قتل کیا۔ وَإِمَامُ الضَّلَالَةٍ، اور وہ امام کہ جو دنیا کے اندر بڑا بنا لیکن گمراہی کا شکار ہو گیا،
لوگوں کو غلط باتوں کی طرف لے گیا، اللہ کے قرآن سے ہٹا دیا، اللہ کے نبی کی حدیث سے اٹھا دیا، ہٹا دیا، بدعات میں مبتلا کر دیا، کل قیامت کے دن اس امام کو بھی سخت سزا ملے گی، اس کو بھی سخت سزا ملے گی۔ اس لیے ائمہ کو بھی چاہیے جو مسئلہ بیان کرے اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی کی حدیث سے، اس سے ہٹ کر لوگوں کو مسئلہ نہ بتائیں، اس لیے کہ اگر مسئلہ غلط بتا دیا پھر گناہ کے اندر شریک اور قیامت کے دن سزا بھی بڑی سخت۔ وَمُمَثِّلٍ مِّنَ الْمُمَثِّلِينَ، اور تیسرا وہ بندہ کہ جو مورتیاں بناتا ہو، بت بناتا ہو، جو لکڑی کے یا جو ہے وہ پتھر کے جو ہے وہ تصویریں بناتا ہو، جیسے زمانہ جاہلیت میں جو ہے شرک کی ابتدا ہوئی۔ یہ تین قسم کے لوگ جو ہے سخت ترین عذاب سے دوچار ہوں گے، اور مسند احمد کی یہ حدیث 3668 ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی اس کی سزا ہے، اور یہ جو علماء ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے فرمایا، ان کی فضیلت سمجھنا چاہو تو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مثال کیا دی؟ فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ آپ نے فرمایا دنیا کی مثالوں سے اگر سمجھنا چاہتے ہو، چاند کو دیکھا کرو، ایک عام چاند ہے اور ایک 14ویں کا چاند ہے۔ عام چاند کو عربی زبان میں کہتے ہیں قمر، شروع کا جو چاند ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہلال، اور جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدر۔ پورا چاند ہوتا ہے، چمکتا ہوا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم جو ہے عالم کی مثال سمجھنا چاہو تو 14ویں کے چاند کو دیکھو اور اس کے بعد ستاروں کو دیکھو۔ 14ویں کا چاند جس طرح خوبصورت ہے، نمایاں ہے، اچھا ہے، اسی طرح ایک عالم دین عام لوگوں کے اندر مقام رکھتا ہے، عام لوگ ستاروں کی طرح اور عالم دین چاند کی طرح۔ یہ کس نے سمجھائی مثال؟ یہ اللہ کے نبی نے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور آگے چل کر اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات فرمائی، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ نبی کوئی مال و متاع چھوڑ کے نہیں جاتا، جو نبی کا مال و متاع ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا، انہوں نے لم یورثوا دینارا ولا درہما، دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑے، دین کا علم چھوڑا ہوتا ہے۔ ہر نبی جب جاتا ہے تو دین کا علم لوگوں کو دے کے جاتا ہے، ہر عالم جو جاتا ہے تو دین کا علم لوگوں کو دے کر جاتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے نبیوں کا ورثہ پا لیا، اس نے نبی کی میراث کو پا لیا، نبی کی وراثت کو پا لیا۔ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دین کا علم ہوتا ہے، اور ایک عالم یہ ورثہ پا کر دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ جس طرح نبی ممتاز ہیں ان کا ورثہ پانے والا بھی ممتاز ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے اہل علم کے بڑے درجات رکھے ہیں۔ اور مفسرین کہتے ہیں اقرب الناس من درجۃ النبوۃ اہل العلم والجہاد، نبیوں کے سب سے زیادہ سچے وارث جو ہے وہ یا تو عالم ہوتے ہیں یا مجاہد ہوتے ہیں، یا عالم وارث بنتے ہیں یا مجاہد بنتے ہیں۔ اور ان دونوں کے اندر اما اہل العلم فضل الناس علی ما جاءت بالرسل، عالم جو ہوتے ہیں نا
وہ نبی جو شریعت لے کر آتے ہیں لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور جو اما اہل الجہاد فجاہدوا باسیافہم، جو اہل جہاد ہوتے ہیں وہ نبیوں کا دین جہاد کے ذریعے نافذ کرتے ہیں، یعنی علماء جہاد بالعلم کرتے ہیں، جہاد باللسان کرتے ہیں، جہاد بالقلم کرتے ہیں، اور مجاہد جہاد بالسیف کرتا ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے یہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور ایک مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں موت العالم مصیبت لا تجبر۔ عالم جو ہوتا ہے نا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اتنی بڑی مصیبت آتی ہے کہ اس کا نقصان پورا ہی نہیں ہو سکتا، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے ایک عالم کا دنیا سے جانا۔ وَسُلْمَةٌ لَا تُصَدْ، اور یہ ایسا خلا ہو جاتا ہے کہ جو بھرا نہیں جا سکتا، ایسا خلا۔ اس لیے کہ عالم کوئی ایک دن میں تھوڑی بن جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس علم کو سیکھنے کے لیے بہت سال لگتے ہیں، بڑا ٹائم لگتا ہے۔ کبھی مدارس میں جا کر تو دیکھو کتنی محنت ہوتی ہے، دن کو پڑھائی، رات کو پڑھائی، شام کو پڑھائی، مطالعہ، بڑی محنت کے بعد ایک عالم دین بنتا ہے۔ وَنَجْمٌ طُمِسْ، اور یہ ایک ستارہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے بجھا دیا گیا۔ اور وَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِن مَوْتِ عَالِمٍ، ایک پورے قبیلہ اگر مر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم دین کی موت سے نقصان ہوتا، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے علماء کو خود ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں خیر سلیمان بن داؤد بین العلم والملک، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا، اے سلیمان دو چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، ایک علم ہے اور ایک بادشاہت ہے، دو چیزیں ہیں، ایک کا انتخاب کر لو۔ تو سلیمان علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے، فاختار العلم، انہوں نے علم کا انتخاب کیا، نبوت کا انتخاب کیا۔ اللہ نے کیا کیا، فَأُوتَى الْمُلْكُ وَالْمَالَ بِهِ، اللہ نے ان کو جو ہے بادشاہت بھی عطا کر دی، مال بھی عطا کر دیا، خوش ہو کر کہ ان کا انتخاب اچھا ہے۔ اس لیے علم کا انتخاب کوئی معمولی نہیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کن عالما او متعلما او مستمعا، دنیا کے اندر اگر کامیابی چاہتے ہو یا تو عالم بن جاؤ، علم حاصل کر لو، یا طالب علم بن جاؤ کہ آپ جو ہے علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور یا مستمعن، علماء کی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ الرَّابِعَ، چوتھے مت بننا، بس یہ تین بن جاؤ، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اور ہم ان تینوں کو چھوڑے ہوئے نہ عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ طالب علم، اور نہ مستمع۔ مستمع جہاں اہل علم کی بات ہو رہی ہو، جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو، جہاں نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہو، ہم اس محفل میں بیٹھتے بھی بڑی بوریت کے ساتھ، اتنا ٹائم لگا دیا مقرر نے، خطیب نے۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میں کامیابی تھی آج اس میں ہم ناکامی سمجھتے ہیں، اور جس میں ناکامی تھی اس میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہمیشہ سے اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جو بندہ حق پر ہوتا ہے، حق پر، عام طور پہ قتل اس کا ہوتا ہے، عام طور پر قتل اس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کریم میں بھی آپ کو یہ سبق ملے گا، سب سے پہلا قتل جو ہوا وہ بھی ناحق والے نے کیا اور حق والے کا کیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل
آپ جانتے ہیں یہ پہلا قتل کب ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیات جو ہے 27 سے لے کر 31 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا قربانی پیش کرو، جو حق پہ ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اور جو حق پہ نہیں ہوگا اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو فَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول ہو گئی جو حق پہ تھا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہنے لگا میں اب تجھے ضرور قتل کروں گا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا مجھے اگر قتل کر دے گا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کا عمل قبول کرتا ہے، ہمیشہ باطل والا حق والے کو قتل کرتا ہے، اور جو قتل کرنے والا ہے آپ سمجھ جاؤ وہ بدبخت آدمی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا، عام آدمی کو، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو عذاب ہوتا رہے گا، وہ پریشانی کا شکار رہے گا، تو بڑی سخت سزا ہوگی۔ آپ جو بھی قرآن کریم کے نصوص پڑھیں گے، جو بھی دلائل پڑھیں گے، یقین مانیے اہل علم کو قتل کرنے والے کا انجام بہت ہی برا پائیں گے، بہت برا پائیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ کو بتا رہے تھے کہ قیامت کے قریب جو ہے یہ علم ختم ہو جائے گا، دین کا علم اٹھ جائے گا، لوگ برے باقی رہ جائیں گے، اچھے لوگ چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے، اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ ہم تو بچوں کو قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہماری اولادیں پڑھیں گی، پڑھائیں گی، نظام چلتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ جو ہے نا بندوں کے سینوں سے قرآن نہیں اٹھائے گا، یہ قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، حدیث پڑھائی جاتے رہیں گی۔ اللہ جب اس علم کو اٹھانا چاہے گا نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں سے نہیں لے گا، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ جب اس علم کو اٹھائے گا نا تو علماء کو اٹھاتا چلا جائے گا، علماء کو یا تو شہید کر دیا جائے گا یا طبعی موت جو ہے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس طرح علم کم ہوتا جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، لوگوں کو صحیح عالم نہیں ملے گا، پھر یوٹیوب والے عالم ملیں گے، پھر جو ہے فیس بک والے عالم ملیں گے، پھر جو ہے واٹس ایپ والے عالم ملیں گے، اور پھر ہر جو ہے آدمی ان کی باتیں سن کر گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ آج یوٹیوبر لوگ بن گئے، یہ فلاں یوٹیوب پہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، اور اللہ کے بندو یہ ضروری نہیں ہے کہ گفتگو جو ہے آپ کو متاثر کر دے۔ اللہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دور ہے، آپ کا دور ہے، ایک آدمی آیا، آ کر صحابہ کے سامنے کچھ گفتگو کی، اور صحابہ جو ہے جو اللہ کے نبی کی باتیں سننے والے ہیں وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے باتیں بڑی زبردست تھی اس کی، بہت اچھی تھی۔ آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، یہ بیان کے اندر اللہ نے جادو رکھا ہوتا ہے۔ متاثر کرنے کے لیے تو غلط لوگ بھی متاثر کر لیتے ہیں، چرب زبان بھی متاثر کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بات حق نہیں ہوتی، حق ہوتی ہے تو اہل علم کی بات ہوتی، اہل علم کو سنا کرو۔ اور یہ اہل علم چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے نا جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، جو نہ کبھی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی استاد کے سامنے بیٹھا، نہ اس نے جو ہے قرآن سیکھا، نہ حدیث سیکھی۔ آج اپنے معاشرے میں بے شمار مثالیں دیکھو، قوم کے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں جو ایک دن بھی دین سیکھنے کے لیے نہیں گئے، اور یہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔
اللہ کے بندو، رہبر رہنما وہ نہیں ہو سکتے. رہبر رہنما وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا دین سیکھا، آگے سکھایا اور اساتذہ سے پڑھا، آگے پڑھایا. وہ ہے حقیقی عالم. ففتو بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. اور ذلوا فذلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ. آج گمراہی اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جو قرآن جاننے والے ہیں، جو حدیث جاننے والے ہیں، جو صحیح بات بتانے والے ہیں، ہم ان کے پاس کم جاتے ہیں، دوسروں کے پاس زیادہ جاتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اہل علم کی مجلس میں بیٹھو جو قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں، بغیر نہ سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں بدعات کا فروغ ہے، شرک کا جو ہے فروغ ہے، اور غلط باتوں کا فروغ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی علماء کو چھوڑ دیا، جن کا مقام اللہ نے بیان کیا تھا، جن کا مرتبہ بیان کیا تھا. ہم جو ہے دوسروں میں لگ گئے، اور پھر ہم اتنے اس معاملے کے اندر گر گئے کہ ہم نے اپنے ناصحین کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا. مجھے قوم شعیب کا واقعہ یاد آ گیا. فتولی عنہم، اللہ نے فرمایا کہ جب قوم ان کی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اللہ نے 3 عذاب بھیج کر اس قوم کو ہلاک کیا. 3 عذاب بیک وقت اگر کسی قوم پر آئے ہیں تو وہ قوم شعیب پر آئے. بیک وقت 3 عذاب. ایک عذاب آگ کا، ان کو جو ہے سائے کی ضرورت پڑی، دھوپ بہت زیادہ ہو گئی، شدید گرمی ہو گئی، سائے کی تلاش میں نکلے، اللہ نے بادل بھیجا، سارے اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ یہاں سایہ ملے گا. لیکن جب وہاں گئے، اوپر سے آگ اور ایک تیز چیخ، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک تیز آواز آئی، اس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے. اور فَأَخَذَتِ الرَّجْفَةُ، نیچے سے جو ہے زمین بھی ہلی. ہمارے کراچی کے اندر بھی رات زلزلہ آیا، پتہ ہے آپ کو. اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کے بندو، استغفار کرو، اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے پناہ مانگی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے، اللہ آئے ہوئے عذاب بھی ٹال دیتا ہے. اللہ کے سامنے گر گڑاؤ. اس دوران ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں باہر کہ باہر بچ جائیں گے. اللہ کے بندو، جس کو اللہ نے بچانا ہے وہ وہاں پر بھی بچا لینا ہے، اور جس کو مارنا ہے باہر بھی مار دینا. اللہ جب بچانے پہ آئے تو اسی سمندر سے، اسی دریا سے بنی اسرائیل کو نکال دیتا ہے، فرعون کو ڈبو دیتا ہے. اللہ جب بچانے پہ آئے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر پانیوں میں لے جا کر بھی زندہ رکھتا ہے اور باہر نکال دیتا ہے. اللہ جب بچانے پہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے اندر بھی جو ہے جلنے نہیں دیتا، باہر نکال دیتا ہے. یہ اللہ کے بچانے کے طریقے ہیں. اللہ جب بچانے پہ آئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈوبنے نہیں دیتا، بلکہ قافلے کے ذریعے ان کو جو ہے مصر میں لے جا کر حکمرانی کا تاج پہنا دیتا ہے. اللہ پر یقین کیا کرو اور اپنے گناہوں پر استغفار کرو. ابھی گزشتہ دنوں میں آپ نے سنا، ایک بہت بڑے عالم دین، ممتاز عالم دین، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی. ان کی غلطی یہ تھی، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. سورہ البروج میں اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم جو غلط کرتے ہیں وہ ایسا انتقام لیتے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، صرف یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، یہ انتقام ہوتا ہے ان کا. اب وہ بیچارے عالم دین جو مدینہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے، جامعہ ابی بکر کے اندر بڑی یونیورسٹی کی سرپرستی سنبھالی، اپنے باپ کے بعد اچھے انداز میں چلایا، دین کا ادارہ چلانے والے، کسی کی کوئی مخالفت نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں، بس صرف یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو مانو، نبی کو مانو. اب اس کو کیا کیا گیا؟ ان بیچاروں کو 11 گولیاں مار کر چھلنی کر دیا.
اگر کوئی دہشت گرد ہوتا نا تو وہ 1-2 مارتا، بس ڈاکو ہوتا وہ کیا مارتا. اب اس کو ڈکیتی کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی ڈکیتی ہوئی نہیں، 11 گولیاں یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور یہ باقاعدہ منظم سازش ہے کہ اس کو روکنے کے لیے وہ صحابہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، وہ صحابہ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، ان کا دفاع کرنے کا جرم. اور ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں. ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. لیکن یہاں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے تحفظ کے لیے اپنی آواز کو اٹھائیں، بلند کریں کہ ہمارے دینی علماء کو کیوں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہماری حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ہماری ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ ہماری عدلیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ ہمارے جو ہے وہ سپہ سالار کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ کہ جو صحیح آدمی ہے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، اور پاکستان کا تو کیا اسلام کا وجود نہیں رہے گا، اور پھر یہ اور پریشانی اور مصیبت ہمارے اوپر آئے گی. اللہ کے بندو، بڑی پیاری طبیعت والا بندہ تھا، بڑا اچھا انسان تھا. ایک مسافر تھا، کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. ایک مسافر تھا، کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا. بات کل کی ہے، محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے کو زمانہ ہو. جیسے بچھڑے ہوئے کو زمانہ ہوا. اللہ کے بندے، اللہ کا ولی تھا. میں نے ان کی تقاریر سنی، میں نے ان کی گفتگو سنی، ان کے دل سے آواز نکلا کرتی تھی. ایک مرتبہ تقریر میں فرما رہے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان فرما رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ قیامت کے دن ہر بندہ پچھتائے گا، جنت میں جانے والا بھی پچھتائے گا اور جہنم میں جانے والا بھی پچھتائے گا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی جہنم میں جانے والا تو پچھتائے، وہ تو کہے یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ تو پچھتائے، اس کا پچھتانا یقینی ہے، حقیقی ہے، اللہ کا انصاف ہے. لیکن جنت میں جانے والا کیوں پچھتائے گا؟ جنت میں جانے والا پچھتائے گا میرے وہ لمحات، میرا وہ وقت جو میں نے اللہ کے ذکر میں خرچ نہیں کیا، عبادت میں صرف نہیں کیا، فارغ وقت جو میں نے ضائع کر دیا، میں نہ ضائع کرتا، آج جو اللہ انعام و اکرام دے رہا ہے اس سے بھی اونچا مجھے انعام مل جاتا. یہ ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اتنے نیک انسان، اتنے اچھے انسان. میں تو کہتا ہوں وہ شقی القلب آدمی ہے، وہ بدبخت آدمی ہے کہ جس نے ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا. بڑے پیار محبت کرنے والے. کل تک تھا جو رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا. جرتوں کا خودی کا دیا بجھ گیا، کاروان صحافت خطابت اٹھا. زندگی سے خفا وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی کا نام لے کر کسی کی مذمت کی ہو، کسی کو برا بلا کہا ہو. صرف یہی کہا اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، نبی کی حدیث کی طرف آؤ، صحابہ کا احترام کرو. یہی ان کی جو ہے وہ بیچاروں کی غلطی نکلی ہے کہ یہ غلطی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ایسا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، جیتے جی جو کسی سے خفا نہ ہوا. دشت و در رو دیے، بحر و بر رو دیے، چڑھ کے کاندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا. وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، انہی رستے سے اس کا جنازہ چلا. آگے آگے مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ روتا گیا. میں نے بڑے جنازے دیکھے، میں نے بڑے جنازے پڑھائے بھی ہیں، میں نے بہت سارے
لوگوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں، لیکن اس اللہ والے کا جنازہ میں نے ایسا دیکھا، اس کے اندر علماء کرام کی کثیر تعداد اور عام لوگوں کی بھی کثیر تعداد، اور پھر اس دوران آہوں اور سسکیوں اور آوازیں جنازے میں سنی گئی۔ اللہ کے بندوں، ایسی خوش بختی، ایسی سعادت اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ وہ تو بڑا مقام پا گئے، وہ تو بڑا مرتبہ پا گئے، اللہ انہیں اور مراتب عطا فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کو سارے عذابوں سے محفوظ فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم ایسے افراد کو تلاش کریں جو علماء کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں سستی کی تو پھر قوم صالح کا انجام دیکھ لو، قوم صالح کی قوم تباہ ہو گئی، کہیں آپ کی قوم بھی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو آپ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے اس بات کو اتنا عام کرنا ہے کہ ایک اللہ کا ولی کیوں اس دنیا میں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوا۔ اگر ہمارے ادارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے، چھوڑ دیں، اگر ہماری آرمی چیف یہ صلاحیت نہیں رکھتے، ان کو بھی جو ہے اس بارے غور کرنا ہوگا۔ ذمہ دار وہ بھی ہیں، عدلیہ بھی ہے اور سارے ادارے بھی ہیں، وہاں کا SHO بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے ذمہ دار بنایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ہر بندہ راعی ہے، نگران ہے، چرواہا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے بارے اس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور جو ہے ہر بندہ راعی ہے۔ اور اس اعتبار سے سارے پاکستان کے ادارے جو ہے اس بات کے جواب دہ ہیں کہ اس کو جو ہے فوری طور پر مجرموں کو پکڑا جائے، انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، سب کے سامنے سولی پہ چڑھا دیا جائے اور سخت ترین سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے جرائم نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھو، مجھے حدیث یاد آ گئی، آپ کے دور میں ایک عورت کا ناحق قتل ہوا، ایک عورت کا ناحق قتل ہوا، ادارے سنے، آرمی چیف بھی سنے، ایک کا قتل ہوا۔ عورت کا سر جو ہے وہ پتھر کے نیچے رکھ کے کچلا گیا، کس لیے؟ ایک یہودی نے کچلا زیورات کے لیے، یعنی ڈکیتی تھی، یہ ڈکیتی کا کیس تھا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، فوراً اس جگہ پہ آ گئے جہاں یہ سر کچلا گیا تھا، وہاں پر آ گئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ نہیں کیا اس کی مرہم پٹی کرو، اس کو جو ہے ایمبولینس میں لے جاؤ، ایمبولینس تو تھی نہیں، ان کی جو جلدی معالج کے پاس لے جاؤ، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو اس سے اہم کام ہے وہ کرو۔ اہم کام کیا ہے؟ فوری تفتیش کرو، مجرم کو فوری جو ہے وہ تلاش کرو، اور تلاش کر کے اس کو سب کے سامنے سزا دو۔ آج کے بعد یہ کام ایسا نہ ہو۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہودیوں کو بلا لیا، مسلمانوں کو بلا لیا، اس لڑکی کے سامنے باری باری گزار رہے ہیں، یہ قاتل ہے تیرا، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے، اس نے یہ کیا، کرتے کرتے ایک یہودی جب گزرا، لڑکی نے صرف سر سے اشارہ کیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، محبوب کبریا سمجھ گئے یہی وہ مجرم ہے۔ اس سے پوچھا تو نے یہ کیا ہے؟ اس نے آخر جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب جرم کا اعتراف کر لیا، آپ نے کہا لاؤ ایک پتھر، اور اس پتھر کے اوپر اس کا سر رکھو، دوسرا پتھر اسی طرح اس کے سر کے اوپر مارو۔ میں محمد رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں، میں بڑا مشفق بھی ہوں، لیکن جو اللہ کی حدود ہے اس میں نرمی کرنے والی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ آپ نے وہ حد جاری کر دی اور اس کے بعد کوئی ایسا کیس سامنے نہیں آیا۔ آج ہمارے آرمی چیف کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، آج ہماری عدلیہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مجرم کو پکڑیں اور سب کے سامنے سزا دیں تاکہ آئندہ کے لیے
ایسے جرائم کا راستہ رک جائے۔ اللہ کے بندوں کتنی علماء شہید ہو گئے۔ مولانا عادل، ارے ابھی میں کل کی خبر سن رہا تھا، حمداللہ جو ہے وہ JUI کے ان پر بھی جو ہے وہ باقاعدہ بم حملہ ہوا ہے۔ اور بھی یہ کیا ہے؟ یہ ہم ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہ انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس سے اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو پھر حدود اللہ کا نفاذ کریں اور فوری طور پہ ان مجرموں کو پکڑ کر جو شرعی سزا ہے ان پر نافذ کر دے۔ انشاءاللہ یہ سارے معاملے رک جائیں گے۔ کیا آپ سب جو ہے اس موقف کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے جو محترم ضیاء الرحمن شہید رحمت اللہ علیہ کے جو قاتل ہے ان کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے قانون کے مطابق جو ہے شرعی سزا دی جائے؟ سب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا جواب دیجئے کہ ہمارے جو علماء شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے جو ہے وہ سنی ہیں، کوئی بھی اہل حدیث ہیں، تمام علماء کے قاتلوں کو اور عام لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو عبرتناک سزا دی جائے۔ اے آرمی چیف یہ دیکھ لو، اے عدلیہ کے جو ہے بڑے وہ دیکھ لو، ایجنسی والوں دیکھ لو، یہ اللہ کے گھر میں عہد کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے نہ کیا، کل قیامت کے دن آپ کے گریبانوں میں ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان جو ہے شہداء کا بھی ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شہید کو بے قریب کے رحمت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں اور عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے عام مسلمانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ ہر پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سے راضی ہو کر دنیا اور آخرت کی ساری برکات نازل فرمائے۔ استغفار کثرت سے کرے اللہ کے بندو، دعائیں صبح و شام کے اذکار لازمی پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے بار بار دعا مانگے رزق کے لیے، اس لیے کہ واللہ خیر الرازقین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بار بار یقین کامل سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ ہمیں ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ اور ماہ سفر آج اختتام کو پہنچ رہا ہے، امید ہے کل پہلی جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور ماہ ربیع الاول میں بھی میرے پیارے بھائیوں آپ کو ایک نصیحت ہے، وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، جو ائمہ دین نے کیا تھا، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی پر زیادہ درود پڑھنا، اللہ کے نبی کی تعریف و تعصیف بیان کرنا، اور جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں یہ اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، ائمہ دین نے نہیں کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے نہیں کی۔ جب انہوں نے نہیں کی تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون۔